الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. محترم حضرات، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ مطففین سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. سورہ مطففین کا ترجمہ و تشریح چل رہا ہے. اس سے سابقہ ویڈیو میں، پچھلے ویڈیو کے اندر ابرار سے متعلق گفتگو اور علیین اور ابرار کے نامہ اعمال کے علیین میں ہونے اور اس علیین یا نامہ اعمال پر ملائکہ مقربین کے گواہ ہونے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. پھر آخرت کی زندگی میں ابرار کی زندگی سے متعلق اور ابرار کے جنت میں انعام اور اکرام سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا: ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ابرار جو نیکوکار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پہ، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں اور نیکیوں کے کرنے میں، نیکوکار، ابرار ابرار بار کی جمع ہے، اور بار اسے کہتے ہیں جس کو نیکیاں کرنے کی عادت پڑ جائے، ہے نا، جس کی روش، جس کا طریقہ حیات، جس کا طرز زندگی نیکیاں ہی کرنا ہو جائے، وہ ابرار ہے. تو نیکوکاروں کو ان الابرار لفی نعیم، نعمت کی حالت میں ہوں گے، ہے نا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، بہت سی لمبی چوڑی نعمتوں کی اور عیش و آرام کی اور راحت اور عشرت کی کو بیان کیا جاتا، اس کی توصیف کی جاتی. ایک بڑی فصاحت و بلاغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ تم ان کے چہروں پر نعمت کی تراوٹ، نعمت کی تازگی، نعمت کی بشاشت، نعمت کی چمک دیکھو گے. اس کے بعد گفتگو چل رہی تھی اور بات ہو رہی تھی آخر میں کہ ہر تعیش کے تذکرے میں شراب کا تذکرہ آتا ہے. تاریخ انسانی میں عیش و عشرت کے لیے راحت و آرام کے ساتھ پینے پلانے کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. اگرچہ کہ جنت کی شراب دنیا کی شراب سی نہ ہوگی، وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے، عقل کو ضائع کرنے کے لیے، سکر حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ مجنون، آوارگی میں مزہ پیدا کرنے کے لیے نہیں پی جائے گی، بلکہ وہ شراب عیش و عشرت کی، راحت و آرام کی، شان و شوکت کی دلیل کے لیے ہوگی. جیسے کہ بادشاہوں کی محفل میں جام چلتے تھے، عرب کے لوگ روم اور ایران کے بادشاہوں کے یہاں جاتے تھے اور ان بادشاہوں کے محلوں میں سجنے والی محفلوں کے جشنوں کے بارے میں سنا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کچھ ان بادشاہوں کی مجلسوں، ان بادشاہوں کی محفلوں، ان بادشاہوں کے محفلوں میں قائم ہونے والے جشنوں سے مشابہ بتائی ہے، اور بلکہ اس سے بہت آگے کی باتیں بتائیں. تو یہاں جنت والوں کی شراب کا تذکرہ ہو رہا تھا. شراب
پینے کی چیز، کہ یسقون من رحیق مختوم، کہ ان کو پلایا جائے گا ایک اعلیٰ قسم کی پینے والی چیز، مختوم کے جس پہ ختم لگا ہو۔ مختوم کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختوم کہتے ہیں مہر کو، لفافے کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے، تو یعنی اس کو پیکنگ ہوگی۔ ایک ختام کا مطلب تھا کہ اخیر میں آتی ہے، مہر اخیر میں آتی ہے، جب میٹر ختم ہو جاتا ہے لیٹر کا، وہاں اسٹیمپ لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں ختام کا مطلب ہے کہ گھونٹ کے بعد جو منہ میں مزہ بچتا ہے، تو کہا ختامہ مسک، ختامہ مسک، اس کا ختام مسک ہوگا۔ مسک ایک اعلیٰ نفیس خوشبو کا نام ہے، عرب اس کو بہت قیمتی مانا کرتے تھے، بہت محبوب تھی ان کے نزدیک۔ تو کیونکہ دنیا کی شراب میں سے پینے والے کو گھونٹ میں، سامنے والے کو ان کے منہ میں سے، پی چکنے کے بعد پیالوں اور شیشی میں سے بھپکا اڑتا ہے سڑان کا، اس لیے جنت کی شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پینے کے بعد منہ میں اس کا بقایا، سننے والے کے سامنے، متکلم کے سامنے منہ سے نکلنے والا بھپکا، ان کے پیالوں سے آنے والی باس مسک کی خوشبو سی ہوگی۔ تو ختامہ مسک۔ اب اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ خالی اس شراب کے لیے نہیں بلکہ ساری جنت کی پوری رودات کے لیے ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ بس یہ ہے وہ میدان، یہ ہے وہ کہ جس کے لیے سبقت لے جانے والے، ہوڑ لگانے والے، دوڑ لگانے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے اس میں تنافس کریں، اس میں مقابلہ آرائی کریں، اس میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب بھی کبھی کسی کوچنگ کلاسز میں یا کسی اسکول میں یا کسی کالج میں جب بھی کبھی کوئی کیریئر کونسلر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ سے کر رہا ہو، چاہے وہ جاب والے لیول میں کر رہا ہو، تو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی کمپٹیشن کا زمانہ ہے اور آپ کو بھیڑ میں اپنی جگہ بنا کر کامیابی کرنی ہے۔ جب تک تنافس کا مزاج نہ ہو کہ مجھے بیسٹ بننا ہے، مجھے بہترین بننا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے فرسٹ آنا ہے، جب تک یہ جذبہ تنافس نہیں ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں، ایک امپلائیز کے دل میں، تو جب تک انسان سکسیس اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اصولی طور سے یہ بات تو صحیح تھی، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کون سی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے تنافس، جس کے لیے مقابلہ آرائی، جس کے لیے محنت، جس کے لیے قد و کافر، جس کے لیے قربانیاں دینا ضروری۔ اب مقابلہ تنافس میں کیا ہے؟ قربانی دینا پڑتا، کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے رات میں جاگنا پڑتا ہے، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے کفایت کرنا پڑتی ہے، روکھا سوکھا کھانا پڑتا ہے نا، سادہ سودہ پہننا پڑتا ہے، تب ہم کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ تو کیا وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم ہوڑ لگائیں، محنت کریں، کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور اس کے راستے میں قربانیاں دیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ وہ جنت ہے کہ جہاں نعیم ہے، اس نعیم کے لیے، اس جنت کی نعمتوں کے لیے، اس جنت کے ثواب کے لیے یہ ہے وہ میدان تنافس کہ جس میں ہمیں تنافس کرنا چاہیے۔ یہ دنیا اور اس کی دولت، یہ زمین و جائیداد، یہ مکان و کھیت، یہ فیکٹری اور کارخانہ، یہ ڈگریاں، یہ عہدے، یہ رتبے، یہ نوکریاں، یہ مقامات، یہ پوزیشنیں، یہ سوسائٹی میں مرتبہ، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مقابلہ آرائی کی جائے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں اپنی ساری صلاحیتیں جھونکی جائیں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اپنا سارا وقت لگا کر ہم ساری اپنی پوری زندگی کی دوڑ دھوپ کا مقصد اس کو بنائیں۔ یہ سکسیس نہیں ہے۔ سکسیس کا فلسفہ تو صحیح ہے، اور سکسیس حاصل کرنے کے لیے ویسا ہی تنافس چاہیے کہ جس میں انسان سب کچھ گنوا دے، لیکن کس چیز کو سکسیس کہا جائے گا؟ قرآن نے فلاح کا تصور بتایا کہ آخرت کی کامیابی اصل فلاح ہے۔
سکسیس کا تصور، سکسیس کا فلسفہ، سکسیس حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سکسیس کیا ہے ایک مومن کی نگاہ میں، وہ ہمارے نصب العین ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کہا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بس یہ شراب کے جو جام ہے رحیق مختوم کے، اس کی محفل تک پہنچ جانا اور ان جام پر اپنا نام لکھوا لینا، یہ ہے وہ چیز کہ جس میں ہمیں ہوڑ لگانا ہے، جس میں ہمیں تسابق کرنا ہے، جس میں ہمیں دوڑ لگانا ہے، جس کی ہمیں ریسنگ کرنی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اللہ رحیق مختوم کی ایک اور مثال بتا رہا ہے کہ اعلیٰ قسم کی وہ شراب ہوگی، اعلیٰ کوالٹی کا وہ پینے کا مشروب ہوگا، اس میں ختام مسک ہوگا، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم کیا ہے؟ اصلاً تو عربی زبان میں تسنیم کہتے ہیں بلندی کو، سنام کہا جاتا ہے اونٹ کے کوہان کو، تو تسنیم جو ہے اس کا اصلی لغوی مطلب تو ہے بلندی، چوٹی، سنام الجبل، پہاڑ کی چوٹی کو سنام الجبل کہا ہے۔ تسنیم کیا ہے؟ مفسرین نے روایات سے اخذ کیا ہے کہ تسنیم جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، من اعلی الجنہ، جو جنت کی بلندی سے وہ نہر بہتی ہے، اوپر سے پانی کے ڈالے جانے کو تسنیم کا پانی کہا گیا ہے۔ اب مزاج کا کیا مطلب ہے؟ مازجہ یمازج تمزیجن کہتے ہیں کھولنے کو، مزاج مکسنگ کو۔ اس شراب میں تسنیم کا پانی ملایا جائے، اس شراب میں تسنیم کا پانی ملایا جائے گا۔ نہر فی الجنہ فی اعلی الجنہ، جنت کے سب سے اعلیٰ جو بلند طبقہ ہے، اعلیٰ مقام جنت کا، وہاں یہ نہر ہے، اس کا پانی جو ہے رحیق مختوم میں ابرار کی شراب میں ملایا جائے گا۔ آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایسا چشمہ ہے، عین چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس میں سے مقرب پانی، جس میں سے مقرب پیا کرتے۔ یہاں پر علماء نے یہ نشاندہی کی ہے کہ مقربین تسنیم کا پانی پیئیں گے، یہ ان کا اعزاز و اکرام ہوگا کہ وہ اعلیٰ قسم کا جو تسنیم کا پانی ہے نا، ما فی الوجود میں سب سے اعلیٰ پانی جو ہے وہ تسنیم کا پانی، اور اس کو مقرب پر پیئیں گے۔ اور ابرار جو ان سے نیچے کیٹیگری کے لوگ ہیں، عام جنتی جو ہیں وہ ابرار ہیں، اور جو اسپیشل وی وی آئی پی جو جنت کا گروہ ہے اس کو مقربین کہا ہے۔ مقربین تسنیم کے چشمے سے پانی پیئیں گے، اور ابرار کی شراب میں تسنیم کا پانی مکس کیا جائے۔ تو یہ فرق ہے ابرار میں اور مقربین کے مقام میں۔ انشاءاللہ جب سورہ واقعہ کی تشریح ہوگی تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن لوگوں کی 3 کیٹیگری بتائی ہے۔ 2 کیٹیگری وہ کہ جو جنت میں جائیں گے، اور 1 کیٹیگری وہ کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے ہے نا، تو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور السابقون السابقون اولئک هم المقربون، تو جو سابقون السابقون ہو سبقت لے جانے والے ہے نا، اور اس میں کیا ہے؟ خلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ جو فرق کیا ہے 2 کیٹیگری میں کہ سلۃ من الاولین، ہر مسلمان امت کے پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، انبیاء اور صحابہ اور تابعین میں ایک بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الاخرین، لیکن بعد والے لوگوں میں سے بہت کم تھوڑی سی ہوگی جو مقربین ہوں گے ہے نا۔ اور پھر کہا کہ اصحاب الیمین وما اصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، جو اصحاب یمین ہے، جنت کی جو زیادہ تر آبادی ہے، جو ابرار ہے، وہ کیا ہے؟
ایک بڑی جماعت اولین کی بھی ہوگی اور ایک بڑی جماعت آخرین کی بھی ہوگی. تو یہ جو جنت کے مقامات یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے کہ ابرار کی شراب میں اس کا ملاوٹ ہوگی تسنیم کے پانی کی، اور تسنیم کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے کہ جس سے مقربین پانی پیا کرتے ہیں. اب یہاں گفتگو بدل رہی ہے، اس صورت کا یہ ایک چختہ مضمون آ رہا ہے. پہلا مضمون تطفیف پر تھا کہ ترازو میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول کی کمی کرنے میں، اس کے بارے میں اس کا تجزیہ کیا گیا تھا. پھر کتاب الفجار، بدکاروں کی کتاب، نامہ اعمال اور بدکاروں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. پھر ان کتاب الابرار، نیکوکاروں اور ان کی کتاب اور علیین کا تذکرہ تھا. پھر ان الابرار لفی نعیم، اس کا تذکرہ آیا، نیکوکاروں کا اس کے ساتھ میں ذکر آیا، علیین کے ساتھ ان کے انجام کا. اب یہاں ایک چوتھی چیز آ رہی ہے جو اس سورہ کے زمن نزول سے اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ سے تعلق رکھتی ہے. یہ مکی سورہ جس وقت نازل ہوا ہے، اس وقت مکے کے اندر مسلمانوں پہ، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش ظلم کے پہاڑ ڈھو رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک پہلا مکی دور وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو رازدارانہ رکھا. تو اس میں تو آپ کی دعوت توحید کی زیادہ چرچا نہیں ہوئی، بس ادھر ادھر کچھ سنگن کسی کو ہوتی رہی، اور آپ ایسے لوگوں کو دعوت پیش کرتے کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہوتا کہ یا تو وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، یا وہ آپ کی دعوت کو ایک فکر مندی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ سنیں گے، یا کم سے کم آپ کو یہ اعتماد ہوتا تھا کہ اگر قبول نہیں بھی کریں گے تو وہ آپ کے اس راز کو فاش نہیں کریں گے، آپ کے خلاف جو ہے وہ کفار قریش کو بھڑکائیں گے نہیں، آپ کی شکایت ان تک نہیں پہنچائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرنے کا حکم دیا تو آپ نے دعوت کا اعلان کیا. اور یہ توحید کی دعوت کیونکہ فطرت انسانی کو جھنجھوڑتی تھی، اپیل کرتی تھی، تو ایک بڑی تعداد نے اس کو قبول کرنے شروع کر دیا. اب جب دعوت لوگوں نے قبول کرنا شروع کری اور کفار قریش کے سامنے آپ کے توحید کی دعوت سامنے آئی، تو پہلا اسٹیپ تم نے اٹھایا کہ آپ کی دعوت کو نو لفٹ کیا. یہ سوچا کہ بھائی بہت سے اس طریقے کی باتیں کرتے آئے ہیں، کون مانتا ہے، کون افسانہ پارینہ ہو جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت دیگر شعراء اور فلاسفہ اور مصلحین کی باتوں اور ان کے خیالات اور ان کے فلسفوں جیسی نہیں، یہ تو کوئی شے دیگر ہے، کوئی دوسری ہی چیز ہے، یہ انسان کی فطرت کو، اس کی روح کو اپیل کرتی ہے، تو انہوں نے پھر مخالفت شروع کی. تو مخالفت کا پہلا حصہ آیا کہ لوگوں کو آپ کی دعوت سے روکنے کے لیے آپ کا مذاق ہوا ہے، آپ کا تمسخر اڑایا گیا کہ بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ کون نے سنا آج تک، صاحب آج تک کیا ایسا ہو سکا ہے، مذاق ہوا. پھر تھوڑا آپ کے ساتھ سختی کا رویہ برتاؤ کیا، پھر آپ کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف تلخ زبانی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد تو ظلم و زیادتی اور دراندازی اور قتل و غارت اور شہر بدر ہے نا، عرصہ حیات کو تنگ کرنا، لوگوں کو اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہونے پہ مجبور کرنے کی مشن چلانا، جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے چھوٹے بڑے پیمانے پر، ہر ایک کی مثال سیرت کے دور میں موجود ہے. ان برائیوں کی اصول اور ان برائیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے سرور کائنات نے کیا خط و خال، کیا ہدایت پیش کی، وہ سیرت کے اندر موجود ہے. یہی سیرت کا اعجاز ہے کہ مختصر سی 23 سال کی سیرت صدیوں میں رونما ہونے والے واقعات کے لیے نمونہ اور رہبری کے لیے کافی ہے. یہی سیرت کا گر ہے. تو عام طور سے جو طریقہ رہا ہے عہد نبوی سے لے کر، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، جب سے لے کر آج کے دن تک،
کہ دعوت حق والوں کی دعوت سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کے اسٹیٹس کا بس تحزب کیا جاتا ہے نا، کبھی ان کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کی زبوں حالی پر جو ہے کھلی اڑائی جاتی ہے۔ اسی بات کو اس سورت کے آخری حصے میں لیا گیا ہے کہ کفار قریش اس سورت کے اترتے وقت مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، حق پرستوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن کس برتاؤ کا وعدہ کیا ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان الذین اجرموا، کیونکہ نامہ اعمال تو بڑھ چکے ہیں، کتابوں کو سجین اور علیین میں رکھ دیا جا چکا ہے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ کہ جو مجرم ہیں، جن نے جرم کیا، جن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبودیت کا حق دیا ہے نا، جن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھا، جن نے حاکمیت کا، عبودیت کا، اطاعت کا مستحق کسی اور کو سمجھا، جن نے اہل حق کے سلسلے میں قصور کرے، جن نے سچوں پر ظلم کیے، جن نے باطل اور باطل پرستی کے لیے لوگوں کے خون، حقوق دبائے، لوگوں پر زیادتیاں کی، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ کہ جن نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ارے صاحب آج بھی کوئی سچ بولتا ہے، ارے صاحب کیا ایمانداری میاں بس کی ہے نہیں تو ایمانداری کہہ دیا، میاں بنتا نہیں ہے تو کہنے لگے صاحب جھوٹ کی نوکری ہے اس لیے نہیں کر رہا۔ اچھائی کو برائی، آج دنیا میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری اخلاقیات کہ جو آج تک اچھی سمجھی جاتی تھی، برے معاشروں میں بھی جو اچھی سمجھی جاتی تھی، آج وہ برائیاں سمجھی جانے لگی، آج وہ کسی انسان کے فیلئر کی علامتیں مانی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو آج تک بری سمجھی جاتی تھی، جھوٹ سمجھا جاتا تھا، دھوکہ سمجھا جاتا تھا، دغل فصل سمجھا جاتا تھا، کم ظرفی سمجھی جاتی تھی، آج وہ اعلیٰ ظرفی، آج وہ قابلیت، آج وہ ہنرمندی، آج وہ ہوشیاری سمجھی جاتی ہے نا۔ تو یہ کانوا یضحکون، وہ اہل ایمان سے پہ ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان سے گزرا کرتے تھے، جب کافروں کے کسی مجلس کے سامنے سے مسلمان کسی کام سے گزرتے تھے، یا جب کافر کسی مسلمانوں کی بستی سے، محفل سے گزرتے تھے، تو یتغامزون، تغامز کیا، غمز کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کر کر کسی کا مذاق اڑانا، ہمیں سے کسی کا ہاتھ دبائے، ارے دیکھو آنکھ سے اشارہ کر، دیکھو ذرا وہ جا رہا ہے میاں، وہ جا رہا ہے، بہت بڑے مفتی صاحب ہے، ذرا کپڑے دیکھنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ان سے گزرتے تھے، یتغامزون، ان کی کھلی اڑاتے تھے، ان کے طرف نازبہ اشارے کرتے تھے، ان کی تحقیر میں اشارے کرتے تھے، آنکھوں سے، کنیوں سے اشارے کرتے تھے، ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے، ہے نا، ایک دوسرے سے لطف، ان کو مذاق اور لطف اندوزی کی جگہ سمجھتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، جب یہ کافر اپنی محفلوں سے، اپنی مجلسوں سے، اپنی میٹنگوں سے، اپنے پارلیمنٹ ہاؤسوں سے اپنے گھروں کو لوٹتے، مسلمانوں کے خلاف کھلی اڑا کر، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف کوئی منصوبہ بنا کر، تو فقہین، بڑے خوش و خرم گزرتے، بڑے ہنسے، بڑے بے فکر، جیسے کہ دنیا جیت لی، سب کچھ حاصل کر لیا، کیونکہ آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو جیت کر سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جیت لیا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس انقلبوا فَكِهِينَ، بڑے خوش و خرم ہوتے۔ فقہ
جو ہے کہتے ہیں بہت ہنستے کھیلتے مذاق کے انداز میں، بڑے جس کو کہتے ہیں نا مست فل طبیعت میں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دیکھتے، صحابہ کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ گمراہ ہے، یہ بھٹکے ہوئے. گمراہ اہل ایمان پر گمراہی کا الزام ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹا دوسروں کو جھوٹے کا جھوٹ کا الزام لگاتا ہے. قاتل ظالم دنیا میں دہشت پھیلانے والا معصوموں کو دہشت گرد کہتا ہے. دنیا کا خون چوسنے والا ایمانداروں کو بے ایمان کہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا سچوں کو جھوٹا کہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج تو یہ حقائق، یہ واقعات کسی سے چھپے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ان کو دیکھتے تو کہتے بھائی یہ ہمارے شرک کے نظام سے یا ہمارے کفر کے اصولوں سے گمراہ ہو چکے ہیں، پھٹک گئے ہیں راستہ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تھا. یہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کے بجائے، ہے نا، یہ دوسروں کے اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں اور ایمان والوں کو، صدرفوں کو، شریفوں کو، امن و سلامتی والوں پر الٹی تہمت لگاتے ہیں. یہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون اچھا ہے اور کون برا، کسے جینے کا حق ہے اور کسے جینے کا حق نہیں، کس کی عورتیں کیا پہنیں گی اور کیا نہیں پہنیں گی، کون کیا کھائے گا اور کیا نہیں کھائے گا. یہ اللہ نے ان کو ڈیوٹی نہیں دی تھی، یہ ان نے بلا وجہ اپنے سر لاد لی. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. بس اب اللہ تبارک و تعالی انجام کے بارے میں بتا رہا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج اہل ایمان مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے. جب آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، ایمان والے جنت نعیم میں چلے جائیں گے، ابرار نعمتوں سے متلذذ ہو رہے ہوں گے، اور کافر اور بڑے بڑے کافروں کے سردار اور چوکیدار، کافروں کے، ہے نا، اور کافر سوسائٹیوں کے ٹھیکیدار جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے. وہ سماجی حاکم، فیصلہ کرنے والے، وہ جج کے جو غلط و صحیح کا فیصلہ کرتے تھے، ان کو آج ظلم کی سزا میں ڈالا جا رہا ہوگا. تو اہل ایمان ان پر ہنس رہے ہوں، ان کے انجام پر مذاق اڑا رہے ہوں، ہے نا. من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنس رہے ہوں. روایتوں میں آتا ہے، اور آج تو اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آج LED اور 3D ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد تو اب کوئی مشکل نہیں رہا کہ جنت والے جنت پہ اپنی آرام گاہوں میں، اپنی مسندوں پہ، اپنی شراب کی محفلوں کے دوران کافروں کے عذاب کو، اور ان کو جن نے انہیں ستایا تھا، جن نے ان پر ظلم کیا تھا، جن نے ان سے ان کے مکان چھینے تھے، جن سے ان نے ان کی زندگیاں چھینی تھیں، جن سے ان کے پیارے چھینے تھے، ان کے آل اولاد چھینے تھے، ان کے سرپرست چھینے تھے، وہ جنتی کہ جن کو ان ظالموں نے کبھی یتیم کر کے سڑکوں کے حوالے کیا تھا، وہ اپنے اس عیش و عشرت اور اپنے اس انعام کے موضوع میں اپنے ان ظالموں کو، اپنے ان قصورواروں کو، اپنے ان مجرموں کو، اپنے ان پر ظلم کرنے کی سزا بھگتتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. پہلے تو کہا کہ قوت ان روشندان ہوں گے، وہاں سے دیکھیں گے. پھر علماء نے کہا کہ ان روشندان میں سے دکھائی دے گا لیکن جہنم کی بو لپٹ نہیں آئے گی. آج کی ٹیکنالوجی کے بعد تو اس کی تشریح کرنا اور اس کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے کہ جنت والوں کے نعمت کا اتمام یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ان کے ساتھ برا کرنے والے، ان پہ ظلم کرنے والوں کی سزا کا انجام وہ دیکھ کر ان کی نعمت میں مزید ان کو سکون ملے گا. علی الارائک ینظرون، وہ ان کافروں کو اور ان کے عذاب کو اپنی ان مسندوں سے بیٹھے دیکھ رہے ہو. اریکہ کی تشریح گزر چکی ہے پچھلے ویڈیو میں. اب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے قیامت کے دن یہ پوچھے گا، اور ہم تالی قرآن کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ایک سوال رکھ رہا ہے، اور یہ سوال وہی ہے کہ جس پر قرآن اس سورت کو ختم کر رہا ہے
کہ آپ اس پر سوچتے رہیں. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر تشریح کم کی جائے اور خود آدمی کو چھوڑ دیا جائے کہ دل کی گہرائیوں تک اب اس بات کو سوچتا رہے کہ اوپر کا نظارہ دیکھو کہ جنت والے ابرار اپنی نعمتوں میں اپنے ارائق پر بیٹھے ہوئے کافروں کی سزا کو، جہنم میں ان کے انجام کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کو اپنا انجام کی سزا پاتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو ما كانوا يفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. مومنین سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی میرے پیارے بندوں، میرے ایمان والے بندوں، میرے ابرار اور جنتیوں، کیا کافروں کو ان کا انجام مل گیا نا؟ آج جس حالت میں وہ جو سزا بھگت رہے ہیں، کتنا ہی کیوں نہ ان نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہو، لیکن اس سے تو کم تھے نا کہ جو انہیں مل رہا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا اختتام کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.